2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، یا کوئی 50-60 سال کا بچہ دودھ پی لیتا ہے، ہاں علماء عرب نے فتویٰ دیا تھا نا، جب ان کو کہا گیا کہ ہمارے جو ہے وہ، میرے پاس تو باقاعدہ عرب سے ایک بھائی ہے، وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے تھے، وہ ڈرتے ڈرتے مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ مطلب میں برا نہ مان جاؤں اس حوالے سے کہ بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہاں تو ہمارے آفس میں ایک فتویٰ چل رہا ہے کہ جہاں پہ غیر محرم مرد و عورت اکٹھے ایک جگہ جاب کرتے ہیں نا، تو اب پردے کا تو اہتمام مشکل ہے، تو اس میں یہ کریں کہ وہ وہاں پہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں نا، وہ کسی برتن میں دودھ نکال کے دے دیں اور وہاں جتنے مرد ہیں ان کو پلا دیں، وہ ان کے ساتھ رضاعت اسٹیبلش ہو جائے گی۔ پہلی تو بات ہے 5 دفعہ سے کام میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ دوسری بات بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بھوک کی عمر تک ہے۔ اب وہ بھوک کی عمر تک تو نہیں ہے، وہ تو بڑے بڑے ہیں، بڑے عمر کی رضاعت تو ثابت نہیں ہوگی۔ ابن تیمیہ مانتا ہے کہ ہو جاتی ہے، وہ حدیثیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں، کیونکہ جب بھوک کی عمر والی حدیث آ گئی تو حدیث منسوخ ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے جی ادھر باقاعدہ یعنی لوگ اس طرح کے رضاعت کے رشتے اسٹیبلش کرتے ہیں، اس طرح رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا بھوک کی عمر تک، اس کے بعد اگر آپ دودھ کسی کو پلاتے ہیں تو نہیں ہوگا۔ اور اس میں ویسے دیکھیں کتنی ایک آسانی بھی ہے، اکثر میں آپ کو ضمناً اس سے ریلیٹڈ ایک بات بتا دیتا ہوں۔ کئی لوگ ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اولاد نہیں ہے تو بچہ کسی رشتہ دار سے لے کے پالنا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر بچی لی ہے تو ایسی بچی لیں جو وہ اس کا جو سرپرست ہے ہونے والا اس کی وہ محرم ہو، یعنی لڑکا اگر لے رہا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے، تاکہ وہ جب بڑی ہو تو اس سے اس کا پردے والا معاملہ نہ ہو۔ اور اگر آپ لڑکا لے رہے ہیں تو وہ جو اس کی بیوی ہے نا اس کا محرم ہونا چاہیے، یعنی اس کا بھانجا یا بھتیجا ہو جائے، تاکہ جب بڑا ہو تو اس سے پردہ نہ اسے کرنا پڑے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ چیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے، پھر لوگ جا کے عیدی والوں سے جا کے لے آتے ہیں یا کسی اپنے ایسے جاننے والے سے لے لیتے ہیں، پھر بعد میں وہ ٹینشن ہوتے ہیں۔ تو اس کا میں نے بتایا کہ آج کل تو بڑی آسانی ہے، ایسی ادویات اور ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں میڈیکلی جو آپ اگر اس عورت کو لگا دیں تو پریگنینسی کے بغیر بھی دودھ اتر آتا ہے، اور پھر وہ دودھ اگر 5 دفعہ پلا دے اپنے اس لے پالک بچے کو تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، اور اس کا وہ جو خامند ہے وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا۔ لیکن اس کا جو نام لکھوایا جائے گا نا باپ کا، وہ وہی لکھوایا جائے گا جو اس کا اوریجنل باپ ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ایسے شخص کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ یہ بہت بڑی چیز تھی، ایک بہت بڑا عیب ہے۔ تو لے پالک بچہ، اب لوگ اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ جی اگر وہ لے پالک بچہ ایسا ہے جس کے ماں باپ ہمیں پتہ ہی نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ پھر بھی سر آپ اپنا نہیں لکھوائیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العذاب میں فرما دیا کہ ایسے پھر لوگ جو ہیں نا جن کے ماں باپ کلیئر نہیں ہے آپ کو، تو آپ کے دینی بھائی ہیں۔ یا آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو جس طرح آج کل این جی اوز ہیں تو وہ عیدی صاحب کا ہی نام لکھوا دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عیدی صاحب کا اگر نام لکھا ہے تو یہ بگوٹن ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ سرپرست کے حوالے سے، کیونکہ پھر بعد میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر وراثت کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے لے پالک بچے تو وہ لے لیتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی اپنی اولاد بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ لے پالک بچے سے فوراً ہی ان کا سلوک بدل جاتا ہے۔ دیکھیں کیسی ظالم ہے یار انسان چیز، ویسے ابھی تک آنکھوں کا تارا ہوتا ہے تو، اور پھر وہ جو ہے نا وہ ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے نام سب کچھ لگا دیں، یہ اس طرح کے معاملات۔ اور سر میں آپ کو بتاؤں کتنے گورے ہیں جو اپنی اولاد اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ وہ لے پالک بچے پالتے ہیں کہ یار ان کا کوئی نہیں ہے، اتنا حوصلہ ہے ان میں۔ اور یہ اوریجنل واقعات ہیں، میں آپ کو بتاؤں بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد نہیں ہونے دی ہے صرف اس لیے کہ ہم لے پالک بچے پالیں گے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ جا کے کسی یتیم خانے سے بچے لے آتے ہیں کہ یار ہمیں بچے ہی چاہیے نا تو ان کو پالیں گے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے، بلکہ یہاں تو اپنی سگی اولاد میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا تربیت ہوئی ہوتی ہے،
یہ دنیا کی محبت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. خیر اب یہ تو رونا شروع کریں تو کئی باتیں آگے آئیں گی. تو یہ جو دودھ پلانے کی عمر ہے یہ 2 سال تک ہی ہے. یہ جو قرآن میں لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات یہ تضاد ہے، یہ تضاد نہیں ہے میرے بھائی، یہ لٹریچر کی بک ہے. آپ نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھنا ہے. اسی والے سے جو پچھلا بھی کچھ کوسچنز پہلے آپ کا جو کوسچن تھا کہ جی وہ قرآن میں فرشتوں کو حکم ہوا تھا تو شیطان تو فرشتہ نہیں تھا تو اس نے سجدہ کیوں کرنا تھا، تو اس کو میں نے لہذا سے کلیئر اسی لیے کیا ہے کہ وہ اس میں شامل تھا، اور اس نے اس لیے نہیں کیا کہ فرشتہ نہیں تھا. وہ سورۃ الکہف میں آ گیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ ہوتا. فرشتوں میں اس لیے شامل تھا کہ تغلیب کے قاعدے کے تحت چونکہ سارے فرشتے تھے ان میں ایک جن تھا تو اللہ نے فرشتوں کو جنرل ذکر کیا، اور آپ کا وہم پھر مزید نکالا کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے حکم نہیں تھا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا، شیطان مان گیا. اور جو اپنی غلطی کو مان لے وہ آدمی بن جاتا ہے. یہی آدمی اور شیطان میں فرق ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر.